تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے بارے میں بد دعا کی تھی, بہت پہلے کوشش کی ہدایت پر آ جائے. اللہ نے کہا اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا. تو پہلی دعوت تو یہی ہے نرمی سے, قولا لہ قولا لینا, نرم بات کرنا. حالانکہ ہزاروں بچوں کا قاتل ہے, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ کی توفیق مل جائے. اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا, شاید سدھر جائے. موسیٰ کلیم اللہ نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں, ہر طرح سے فرعون کو سمجھا رہے ہیں میں تیرا خیر خواہ ہوں. فرعون نہیں مان رہا, کہہ رہے معجزے دکھاؤ. معجزے دکھا دیے. فرعون نے کہا جادو ہے, جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا. مقابلہ کروا دیا. جادوگروں نے خود گواہی دے دی بھائی یہ معجزہ ہے, جادو نہیں ہے. جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دیے. پھر بھی اللہ نے مہلت دی, توبہ کر لے اب. پھر اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا, ٹڈیوں کا عذاب بھیجا, جوؤں کا عذاب, ہر طرح کے عذاب بھیجے. جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ٹل جاتا, دعا نہیں کرتے تو عذاب نہیں ٹلتا. صاف دکھا دیا وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. اللہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے. پھر بھی انکار کرتے رہے. بالآخر جب ظلم انتہا ہوئی ہے نا, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے, اور ہارون علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے, اے اللہ اب فرعون کو تباہ کر دے, اور پہلا دعا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس کو اس سے ہدایت کی توفیق سلب کر لے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ایسا نہ ہو کہ اتنی بدماشیاں کی ہیں اس نے, اب جب اس کی ہلاکت کا وقت آیا اور ہمارا وقت آیا کہ ہمیں ظلم سے نجات ملے, پتہ چلا یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہو گیا, مسلمان. اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا 99 سال میں بھی, تو اللہ پچھلا سب کیا کر دیتے ہیں, معاف. اے اللہ اب کلمہ پڑھنے تیرا اصول تو چینج نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھے گا تو نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنا اصول چینج کر لے, یہ تو نے کرنا نہیں ہے. موت سے پہلے جو توبہ کرے گا تو نے معاف کرنا ہے, یہ تو تیرا لگا بندہ اصول ہے, یہ اصول تو تیرا چینج نہیں ہو سکتا. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فرعون کے حق میں یہ اصول چینج کر لے, نہ, یہ تو تیرا اصول ہے کہ مرنے سے پہلے جو توبہ کرے گا وہ توبہ قبول ہوگی, بشرطے کہ بالکل حالت نزع کی کیفیت میں نہ ہو. تو اب میں تجھ سے ایک دعا مانگ رہا ہوں, اب تو اس سے کلمے کی توفیق سلب کر لے, اس کے دل پر ایسی اسٹیمپ لگا دے کہ اس کلمے کے علاوہ سب کچھ اس کی زبان سے نکلے, کلمہ نہ نکلے, اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام یہ جو دعا مانگ رہے ہیں, تو کیا موسیٰ علیہ السلام ظالم تھے؟ ہیں بھائی, کیا موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فرعون زبردستی جہنم میں جائے؟ وہ کسی کو جلتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا چاہتے تھے؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے بدگمان ہو تو پھر یہ ایمان خطرے میں ہے نا. پیغمبر ہر لحاظ سے کامل ہوتا ہے, پیغمبر میں کوئی فالٹ بولو نہیں ہوتا. یہی موسیٰ علیہ السلام ہے جو اتنے مظالم سہنے کے باوجود فرعون کی ہدایت کی کوشش میں لگے رہے کہ اب آ جائے, اب آ جائے, اب آ جائے. وہ ہزاروں بچوں کے قتل کو بھی بھولنے کے لیے تیار تھے, ہزاروں لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں اس کے لیے بھی تیار تھے, معاف کر دیں گے, لیکن فرعون تیار نہیں تھا. اب جب آخری وقت ہے, ظلم حد سے بڑھ گیا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے, جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھے اس وقت تک اس کو ایمان کی توفیق نہ ملے. کیونکہ جب عذاب دیکھے گا تو ایمان لانے سے فائدہ نہیں ہوگا, یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا, اجیبت دعوتکما, اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے. اب فرعون پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی, اب میں اس کو ایمان لانے ہی نہیں دوں گا. تو یہ بھی ایک آپشن ہے بھائی, یہ بھی ایک انداز ہے, سمجھ رہے ہو نا. تو اسلام میں بیلنس ہے. بعض لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں, بعض اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں ہی ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ. وہ مولانا طارق جمیل صاحب اگر کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کہ علماء تو حکومت کے پاس نہیں جاتے تھے, وہ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون جیسے ظالم کے پاس گئے ہیں, تو مولانا طارق جمیل صاحب وزیر اعظم کے پاس نہیں جا سکتے. تو ایک طرف غلو ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ دوسری طرف غلو ہو جاتا ہے. اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ ایک آدمی ظلم کر رہا ہے تو بد دعا کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں کہ نا 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 نا, اور کوشش کرتے ہیں لیلۃ القدر میں مروا کے اس کو کہاں بھیجیں, جنت میں بھیجیں. لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا, لیلۃ القدر میں مرا جنت میں جائے گا. او بھائی یہ جنت میں چلا گیا تو ان ہزاروں لوگ جو ہے نا ان پہ ترس کھاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دشمنی نہیں تھی,
اپنی قوم سے محبت تھی. فرعون سے دشمنی میں نہیں بد دعا کر رہے تھے فرعون کے خلاف, اپنی قوم سے محبت میں غیرت کی وجہ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جنت میں چلا گیا تو میری قوم کے جو جذبات ہیں نا, جو ہزاروں صدیوں سے یہ ظلم کر رہا ہے, ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی, ہم بھی تو تیرے بندے ہیں, کچھ ہمارا بھی خیال کر لے, ہم چاہتے ہیں کہ لٹکے کم بختی ہے. تو یہ بھی غیرت ہوتی ہے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلو. میں بار بار کہتا ہوں اگر میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہیں جس اسٹائل سے, اسی اسٹائل کی اسپیڈ اور بڑھا دیں پھر, ٹھیک ہے, اسپیڈ اور بڑھا دیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیلنس رہنا چاہیے. یہ اسٹائل بھی ہے تو وہ والا اسٹائل بھی ہے, تو دونوں ہیں. نبی کے پاس بھی یہ دونوں طریقے تھے. آپ نے بد دعائیں بھی کی ہیں. فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا سب کو معاف کر دو. ابن خطل ایک بڑا ظالم تھا, وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے پناہ مانگ رہا تھا. آپ نے فرمایا ابن خطل کو جہاں پاؤ قتل کر دو. لوگوں نے کہا وہ تو بیت اللہ کے غلاف پڑا, فرمایا وہیں اڑا دو اس کی گردن. یہ بھی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو پکڑا, دشمن تھا, جنگ میں آیا ہوا تھا, جنگ میں گرفتار ہوا, حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا میری 6 بیٹیاں مجھ پہ ترس کھائیں, میری 6 بیٹیاں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ نے ترس کھایا, چھوڑ دیا. یہ نبی کا جمال ہے. غیر مسلموں جو اس وقت کے غیر مسلم تھے نا بڑے سخت تھے, نہیں بس مارنا, بیٹیاں تیری ہیں ہماری تھوڑی ہیں, کوئی بات نہیں کسی کی بھی ہیں تو انسان نا. اور باپ چاہے کافر ہو بیٹیوں کے لیے تو بہرحال خیر خواہ ہوتا ہے نا. تو اتنا بڑا مجرم تھا وہ, اس کے قتل کا فیصلہ ہو چکا, لیکن اللہ نے کہ نبی نے 6 بیٹیوں کا جب اس نے واسطہ دیا تو آپ نے کیا کر دیا, معاف کر دیا. یہ صفت رحمت ہے نبی کی, رحمت للعالمین. دوبارہ کمبخت سازشیں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے بھائی, اس کو یہ نبی کی رحمت ہضم نہیں ہوئی, دوبارہ پکڑا گیا. آپ نے پھر دیکھا بھائی تو ہم نے تجھے معاف کیا تھا, تجھ پہ رحم کیا تھا, اور تو پھر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. آپ نے حکم دیا گردن اڑا دو. اس نے پھر کہا میری 6 بیٹی ہیں, آپ نے فرمایا اڑا دو. یہ نبی کی کیا ہے سیاست. نہیں آ رہی بات. پھر آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا. اگر ہم نے پھر چھوڑ دیا یہ کہیں گے یہ مومن تو بڑے بیوقوف ہوتے ہیں, ان 2 آنسو بہاؤ ترس کھا جاتے ہیں. یہ بھائی تجھے خود اپنی بیٹیوں کا خیال نہیں ہے. تو اب بھی سوال پیدا ہوتا ہے بیٹیاں تو یتیم ہو گئی نا, تو بھائی پہلے اپنے لوگوں کو تو یتیم ہونے سے بچاؤ. اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہمارے بندے مارتا رہے گا, تو یہ ان کی بیٹیاں کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ ہم تیری بیٹیوں کا خیال کریں, اپنی بیٹیوں کا خیال کریں. تو یہ ہے بیلنس جو آج مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, شارٹ. رحم دل ہوں گے تو کتوں پہ کے خلاف میرا بیان, میں نے کتوں کے خلاف بیان کیا تو جو رحم دل لوگ ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں یار کتوں کو مارنے کا حکم دے رہے, توبہ توبہ استغفر اللہ. کتوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا, اور سخت دل بنتے ہیں تو اتنے کہ ماشاءاللہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, ان لوگوں پہ ترس. 2 مرغیاں ہماری لے گئے, مفتی صاحب پہ ترس, اور وہی زیادہ انڈے دیا کرتی تھیں. آپ کہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ جب مرغیاں شارٹ ہوئی ہیں تو انڈوں کی تعداد میں غیر معمولی کمی آئی ہے, اور لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں. کتے کا پتہ تھوڑی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ پاگل ہے کہ نہیں ہے, یہ تو کتوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاگل ہے یا نہیں ہے. تو کتا ہی ٹریس کر کے بتا سکتا ہے کہ یہ پاگل ہے اور کتنا ہے. تو عجیب حساب ہے یار, کتوں کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ ایم سی والوں کو چاہیے ان کو ماریں, تو اس پہ ترس آ رہا ہے کہ کتوں کو تو اسلام نے حکم دیا کہ پانی پلاؤ ان کو. ایک طرف اتنے رحم دل اور سخت دلی اتنی ہے کہ وہ کتے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, بائکوں والے ٹکرا کے گر رہے ہیں, ان کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, ان بائکوں والوں پہ ترس نہیں ہے. یہ ہے تو اسلام معتدل چیز مذہب ہے, وہ اعتدال سکھاتا ہے. اللہ سمجھنے کی عمل